شفق بیگم اور شاہد صاحب لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عاقب کو ایسے آتے دیکھ کر ایک دم ٹھنکے۔ علینا نے ان کے تاثرات دیکھ کر بے خیالی میں دوسرے ہاتھ سے بازو تھام لیا۔ عاقب، یہ کون ہے؟ شفق بیگم الرٹ ہوتے بولی، مام ڈیڈ، یہ آپ کی بہو ہے۔ اب بتائیں، میرا انتخاب اچھا ہے یا آپ لوگوں کا؟ سینہ تان کر پوچھا گیا تھا۔ شفق بیگم نے شاکڈ ہوتے علینا کو دیکھا، جو نظریں جھکائے شرمندہ سی ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ سلیقے سے دوپٹہ لیے، پورے آستین والی قمیض پہنے، مشرقی لباس میں، وہ پہلی ہی نظر میں کسی کو بھی اچھی لگ سکتی تھی۔ شفق بیگم نے یکدم اپنے تاثرات بدلے۔ رشتہ یاد آنے پر ان کے چہرے پر ناگواری سی آ گئی۔ شاہد صاحب خاموشی سے کھڑے یہ سب ملاحظہ فرما رہے تھے۔ عاقب، یہ کیسا مذاق ہے؟ ابھی میں نے بات کی تھی بس، اور تم نے اپنی پسند ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ مام ڈیڈ، میں نکاح کر کے پورے حق سے آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نکاح، وہ بھی ایسے، اس حلیے میں؟ کس کچرے سے اٹھا کر لائے ہو اسے؟ شفق بیگم نے طنزیہ کہا تو علینا کو اپنی سبکی برداشت کرنے کے لیے ہونٹ کچلنے پڑے۔ مام پلیز۔ ڈیڈ، مام کو سمجھائیں، ایسے ٹپیکل عورتوں کی طرح بیہیو نہ کریں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا تھا، میں اپنی زندگی کی ساتھی پسند کر چکا ہوں۔ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ عاقب، اتنی جلد بازی؟ شاہد صاحب نے گہری سانس لیتے استغفار کیا۔ ڈیڈ، بس حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے، ہم پہ بھروسہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کے گھر والوں کو اس کی کرتوتوں کا پتہ چل گیا تھا جو تمہیں نکاح کرنا پڑا؟ یا اس نے ہمدردیاں سمیٹی ہیں؟ لگ تو کسی اچھے گھر کی رہی ہے۔ شفق بیگم علینا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے کاٹ دار لہجے میں بولی۔ تو شاہد صاحب نے اپنی بیگم کو آنکھیں دکھائیں۔ وہ علینا کو آفس سے جانتے تھے۔ علینا کو اس سب کی توقع نہیں تھی، وہ جلد بازی میں غلط فیصلہ کر چکی تھی۔ اس سب کے بارے میں اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ موم، پھر آرام سے کہہ رہا ہوں، اگر عزت نہیں دے سکتی تو تذلیل بھی نہ کریں۔ آنٹی، آپ کے بیٹے، علینا کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ عاقب نے سختی سے اس کا ہاتھ دبایا اور نظروں سے چپ رہنے کا کہا۔ اوہ، اس کے منہ سے زبان بھی ہے۔ شفق بیگم استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولی۔ عاقب، کیا تماشا ہے یہ؟ شاہد صاحب کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا۔ یہ لیں نکاح نامہ۔ علینا کا ہاتھ چھوڑ کر عاقب نے کاغذ شاہد صاحب کی طرف بڑھائے۔ عاقب انجانے میں غلطی کر گیا تو جو اسے مہنگی پڑنے والی تھی۔ آپ کے بیٹے نے زبردستی شادی کی ہے مجھ سے، اس لیے مجھے بے عزت کرنے کی بجائے اپنے بیٹے کے گریبان پکڑیں۔ اتنی گری ہوئی بھی نہیں ہوں میں جو اپنی تذلیل خاموشی سے برداشت کروں۔ پوچھیں اپنے بیٹے سے کیوں کی اس نے مجھ جیسی سے شادی؟ علینا عاقب کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے پھٹ پڑی۔ اس کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ شفق بیگم منہ کھولے علینا کو دیکھنے لگی۔ ڈھٹائی کی حد ہے۔ شفق بیگم کو یقین نہ آیا تھا۔ اس نے نخوست سے بولی، مام ڈیڈ، علینا سچ کہہ رہی ہے، میں نے زبردستی شادی کی ہے۔ عاقب فوراً بولا۔ شاہد صاحب نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شاہد، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ تمہارے بیٹے نے اس بچی کے سامنے سر جھکا دیا ہے میرا۔ یہ ہمارے آفس کی بہت اچھی با کردار امپلائی ہے، شاہد صاحب نے تیز لہجے میں بتایا۔ کیوں کیا یہ؟ شاہد صاحب نے نکاح نامہ دکھاتے پوچھا۔ کیونکہ
میں اس سے پیار کرتا ہوں اور مجھے لگا آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ عاقب نظریں جھکائے بتا رہا تھا۔ علینا نے جھٹکے سے عاقب کو دیکھا۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ شاید کوئی جادو کر دیا ہے اس لڑکی نے میرے بیٹے پر۔ میرا بیٹا اس کی سائیڈ لے رہا ہے۔ موم، میں سچ کہہ رہا ہوں، پیار کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ صبح ڈیڈ نے جب فاریہ کا ذکر کیا تھا میں ڈر گیا تھا کہیں میں اپنی زندگی کھو نہ دوں، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ عاقب اپنی ماں کو سمجھا ہی رہا تھا کہ اسے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ علینا! عاقب فوری علینا کی طرف لپکا جو پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ بے قراری سے اس کے ہاتھ مسلنے لگا۔ شفق بیگم بھی گھبرا گئی تھی۔ ڈیڈ، ڈاکٹر کو کال کریں، یہ پہلے بھی بے ہوش ہو گئی تھی، میں روم میں لے کر جا رہا ہوں، بے قراری اور فکر مندی سے کہتے وہ علینا کو بازوؤں میں اٹھائے کمرے کی طرف چل پڑا۔ شاہد صاحب نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ موم، کچھ لائٹ سا بنوا دیں، اس نے کافی دنوں سے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں ہے، اسے کمزوری ہو گئی ہے۔ میں ڈرائیور سے یہ دوائیاں منگوا لوں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد عاقب پریشانی سے کہہ کر کمرے سے نکلا تھا۔ شفق بیگم تو اپنے بیٹے کا پاگل پن دیکھ کر رہ گئی تھی۔ عاقب کا یہ روپ وہ پہلی بار جو دیکھ رہی تھی، اور پھر بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھا جس کے چہرے پر اس وقت زمانے بھر کی تھکن تھی۔ وہ گہری سانس لیتے کمرے سے نکل گئی۔ جو بھی تھا وہ اتنی جلدی یہ سب قبول نہیں کر رہی تھی۔ شاہد صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے بیٹے کو ہڑبڑاتے میں اوپر سے نیچے آتے دیکھ کر اپنے خفا تاثرات چھپا کر اس کی طرف بڑھے۔ عاقب، کیسی ہے علینا؟ ڈیڈ کمزوری اور سٹریس سے بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا ہے، میں ڈرائیور سے یہ دوائیاں منگوا لوں۔ جلد بازی میں بتا کر وہ لاؤنج عبور کر گیا اور پیچھے دونوں میاں بیوی نے اپنے بیٹے کو تعصب سے جاتے دیکھا۔ یہ ان کے عاقب سے بہت مختلف تھا۔ یہ علینا کا عاقب جو تھا، پاگل لگ رہا ہے یہ۔ سر جھٹکتے شفق بیگم گویا ہوئیں۔ ہیرا کو بلوا لو اپنی بہن کے گھر سے، اب یہاں ہونا چاہیے اسے۔ شاہد، اسے وہیں ہی رہنے دیں، میں اس لڑکی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی۔ ہیرا پہ شفق بیگم، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ شاہد صاحب تعریفیہ لہجے میں بولے اور اسٹڈی کی طرف بڑھ گئے۔ علینا نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں تو عاقب کو اپنے سامنے اپنے اوپر جھکے پایا۔ وہ ابھی عاقب کی تھوڑی دیر پہلے بولے گئے لفظوں کے زیر اثر ہی تھی جو عاقب نے سب کے سامنے دھڑلے سے بولے تھے۔ علینا پہچاننے کی کوشش کرتے حیرانگی سے عاقب کو دیکھ رہی تھی کہ عاقب نے اس کا گال سہلاتے مخاطب کیا، علینا، اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ اتنی شدت سے چور لہجے میں بولا تھا کہ علینا پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر لگی تھی اسے ہوش میں آنے کے لیے۔ پھر سے یاد آنے پر اس کے ہاتھ جھٹکے سے جھٹکتے چہرے پر خف کے لیے وہ منہ پھیر گئی۔ اٹھنے کی تو سکت نہیں تھی اس میں۔ عاقب گہری سانس لیتے لب بھینچ گیا۔
البتہ نظروں میں اسے ہی رکھا ہوا تھا۔ میں کچھ کھانے کو منگواتا ہوں، کیا کھاؤ گی؟ یک لفظی جواب آیا تھا۔ کس کمپنی کا سب سے اچھا ہوتا ہے؟ بتا دو، منگوا لیتا ہوں۔ مسکراہٹ دبائے پوچھا گیا۔ الینا نے ایک جھٹکے سے چہرہ اس کی طرف کرتے حیرانگی سے دیکھا تھا اور پھر رخ موڑ گئی۔ یار، تم تو کھاتی رہتی ہو، تو میں نے سوچا سب سے اچھی کمپنی کا لا دیتا ہوں۔ بیگم، آپ کے شایان شان چیز ہونی چاہیے نا؟ عاقب نے مسکراتے ہوئے چھیڑا۔ جائیں یہاں سے، یہ تو میرا کمرہ ہے، یہاں سے تو میں نہیں جا سکتا نا؟ ایکٹ کرتے بولا گیا۔ ٹھیک ہے، میں ہی چلی جاتی ہوں، الینا فوراً اٹھتی ہوئی بولی۔ تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے آنکھیں کھولی رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عاقب فوراً اس کی طرف لپکا تھا۔ کندھوں سے تھامتے وہ دوبارہ لٹانے کی کوشش کرنے لگا تو الینا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، جس میں صرف شکایت ہی شکایت تھی۔ میں کچھ لا رہا ہوں کھانے کو، پھر لڑ لینا۔ نظریں چراتے وہ تیز لہجے میں بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ الینا کی نظر سامنے لگی گھڑی کی طرف گئی جو رات کے 8 بجا رہی تھی۔ سارا دن گزر گیا اور میں نے سکھ کی ایک سانس نہیں لی۔ اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ جلد بازی میں کیا کر گئی میں؟ کیسے لوگوں کو فیس کروں گی؟ چھپ کر نکاح کر لیا، لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ وہ مجھے بد کردار سمجھیں گے، لیکن میرا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ نہیں، میرا قصور تھا، مجھے برداشت کرنا چاہیے تھا، جوش میں ہوش نہیں کھونے چاہیے تھے۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے جوش میں آؤ لیکن ہوش میں رہ کر۔ اس وقت کا فیصلہ ساری عمر بھر ساتھ رہتا ہے، چاہے ہم رکھنا چاہیں یا نہ۔ اف، میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ انس اور آپی تو یہ سمجھیں گے میں نے خود ہی شادی کر لی، ان کو بتایا بھی نہیں۔ اللہ مدد کر۔ الینا سر ہاتھوں میں گرائے سوچ رہی تھی جب عاقب ٹرے لیے اندر آیا۔ چلو شاباش، یہ کھاؤ، پھر کھل کر لڑیں گے۔ عاقب اپنی اور اس کے درمیان ٹرے رکھتا جوش سے بولا۔ الینا نے چپ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اسی لیے عاقب کے بنا کہے سوپ کا باؤل اٹھا کر پینے لگی۔ بال ابھی بھی بکھرے ہوئے تھے، جسے اس نے سمیٹنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ ہلکی پلکوں تلے سوجی سی آنکھیں، چہرے پر کمزوری کے اثرات واضح تھے۔ عاقب اس کے چہرے کا طواف کرتا اس کے ہونٹوں کے اوپری سطح کے تل پر آ کر ٹھہر سا گیا۔ یہی کافی تھا اسے بہکانے کے لیے۔ وہ بے خود سا اسے دیکھ رہا تھا۔ الینا کو اپنے چہرے پر اس کے دیکھنے کی تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ سر جھکائے خاموشی سے سوپ پیتی رہی۔ باؤل ٹرے میں رکھ کر ٹشو سے منہ صاف کرتے وہ نارمل تھی۔ گہری سانس خارج کرتے اس نے عاقب کو دیکھا۔ مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اچانک ہی سوال کیا گیا تھا۔ عاقب تو منہ کھولے ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح کے کسی بھی سوال کی توقع نہیں تھی۔ الینا نارمل انداز میں پوچھ رہی تھی، حالانکہ عاقب کی شکل دیکھ کر
الینا اپنا کہکہ ضبط کرنے کے چکر میں لال ہو گئی تھی، لیکن وہ الینا ہی کیا جو اپنے تاثرات نہ چھپا پائے۔ چھپا تو عاقب بھی لیتا تھا، لیکن اس وقت غیر متوقع سوال تھا۔ کیا 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 کہا؟ یہی کہ نیچے کیا عرض کیا جا رہا تھا، ذرا مجھے بھی تو بتائیں، آنکھیں مٹکا کر پوچھا گیا۔ عاقب نارمل ہوتے الینا کو دیکھ کر مسکرانے لگ گیا۔ الینا، تم سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور تو تم سے بھی محبت کب ہوئی؟ مطلب تم یہ پوچھو محبت کیسے ہوئی؟ چلیں آپ یہی بتانا پسند کریں گے؟ تمہاری خود اعتمادی سے اپنے سامنے انٹرویو دیتے دیکھ کر، اپنائیت سے بولنے پر، تمہارے بال چھپانے کے انداز سے، اور اس دل کی وجہ سے۔ عاقب جذب سے دل کو ہاتھ سے چھوتے بولا تو الینا نے فوری اس کا ہاتھ ہٹایا اور خون خوار نظروں سے دیکھا۔ اب تو حق ہے، فخریہ انداز میں جتلایا گیا۔ اس سے محبت نہیں ہوتی، چبا کر بتایا گیا۔ ہم ایک ساتھ سارا دن رہتے ہیں، کام کرتے تھے، کیسے محبت نہیں ہو سکتی؟ مجھے تو تمہیں آفس میں دیکھے بغیر سکون نہیں آتا تھا، اس لیے کبھی کبھی راتوں کو دیکھنے آ جاتا تھا، اور واپس آ کر اتنی اچھی نیند آتی تھی کہ سارا دن ایک ساتھ کام کرنے سے محبت نہیں ہو جاتی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے عاقب۔ جذبات لٹاتی آنکھوں سے الینا کو دیکھتے بتا رہا تھا کہ الینا اس کی بات اچکتے بولی، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ عاقب تڑپ کر بولا تھا، کیونکہ وہ اس کی محبت کو جھٹلا رہی تھی۔ ایک سیدھا سادہ شخص تھا میں، جس کی زندگی میں کسی کے آنے جانے سے یا ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جس دن سے تم آفس میں آئی ہو، مجھے ایسے لگتا تھا تمہارا ہونا میرے لیے اہم ہے۔ مجھے تم ایک فرض کی طرح لگتی تھی، جسے پورا کرنا میرے لیے اتنا اہم ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جس دن تم نہیں آتی تھی، ایسے لگتا تھا میرا ہر کام دھرا ہے، بلکہ کھل کر سانس نہیں لے پاتا تھا، اور تم کہہ رہی ہو ساتھ کام کرنے سے محبت نہیں ہوتی۔ عاقب دیکھ دکھ اور خفگی کے ملے جلے تاثرات لیے بولا، آپ کو صرف میری عادت ہوئی ہے، کیونکہ ہم ساتھ آفس کے کام سے آتے جاتے تھے، کام اکٹھے کرتے تھے، اور موسٹلی ایک جیسے بھی ہی کرتے تھے، سوچتے ایک جیسا تھے۔ وہ عاقب کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے بول رہی تھی، ہماری سوچیں ملتی ہیں تو ہم بھی ملے ہیں نا، اور رہی بات عادت ہوئی تو محبت ہوئی تھی نا۔ عادت اور محبت کا مطلب میں اچھے سے جانتا ہوں، عادتیں جان لیوا ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ ہی مرتی ہیں، اور پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت شکوہ نہیں ہوتی، محبت صبر ہوتی ہے، محبت آہ نہیں ہوتی، محبت دعا ہوتی ہے، محبت خیرات نہیں ہوتی، محبت عنایت ہوتی ہے، محبت زندگی نہیں ہوتی، محبوب زندگی ہوتا ہے۔ وہ ایک حزب کے عالم میں بتا رہا تھا، اور الینا کو ایسا لگا اس کا سانس رک رہا ہو۔ کیوں بولتی بند ہو گئی؟ نہیں، یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ عاقب ابھی کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ خلل کی وجہ سے اس کے ماتھے پر ناگواری آئی تھی۔
جی بوا، بیٹا وہ بڑے صاحب جی بلا رہے ہیں۔ اچھا چلے میں آتا ہوں، وہ کہہ کر دروازہ بند کر کے دوبارہ علینا کی طرف آیا۔ ایک گلاس میں پانی ڈال کر پہلے دوا اس کی طرف بڑھائی، پھر پانی کا گلاس۔ علینا نے چپ چاپ کھا کر گلاس ایک سائڈ پر رکھا۔ تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہیں سے شروع کریں گے۔ عاقب نیچے آتے سوچ رہا تھا، اتنی چپ خیر نہیں لگ رہی، بڑا دھماکہ کرے گی یہ۔ چلو یہ بھی قبول ہے مجھے۔ سوچ کر ہی اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ جی ڈیڈ،